اور آپ اس ساری باتوں میں سوچیں، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی ایک چیز سے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، کبھی دوسری چیز سے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، تو وہ جو معصوم بچے ہیں نا ہمارے گھروں میں، جن کے بارے میں ہم اکثر یہ جملہ بولتے ہیں، اس کو کیا پرواہ، ڈھیٹ بچہ، بدتمیز بچہ، لاپرواہ بچہ، یہ تو بہت خوش ہوگا، یہ تو بہت خوش ہوگی، وہ اندر سے بہت پریشان ہے، کیونکہ بچے ہر چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے چائلڈہڈ میں کچھ محسوس نہیں کیا؟ ہم کتنی باتوں سے ٹرامیٹائزڈ ہوتے ہیں، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا، ایسے کوئی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی چیختا تھا، کوئی چلاتا تھا، کوئی فائنینشیل کرائسس تھا، کوئی محلے میں، خاندان میں مسئلے تھے، تو ہم چاہے گڑیوں سے کھیل رہے ہیں یا کاروں سے، ٹوائز سے کھیل رہے ہیں، بلاکس سے کھیل رہے ہیں، ہم پہ اثر ہوتا تھا، ہم پریشان ہوتے تھے۔ تو یہ بچے بھی پریشان ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی سٹیبلٹی دیں، ہم جتنے خود ہچکولے کھا رہے ہیں نا، اس سے بڑے بڑے ہچکولے ان کو دے رہے ہیں۔ مطلب پہلے ہم ان کو اس بات پہ ڈانٹا کرتے تھے، اسکول جانا اور سارے کام کرنا اور اسکرین نہیں لینی، پھر بچے کنفیوز ہو گئے، ان کو تو نہیں یہ سمجھ آتی کہ کووڈ آ گیا تو اسکرین، اب وہ کہتے ہیں اماں ابا اتنے اچھے ہو گئے، اسکرین کے آگے بٹھا دیا، اب کہتے ہیں اسکرین کے آگے بیٹھو بیٹھو غور سے سنو، پہلے کہتے تھے خبردار جو اسکرین کی طرف زیادہ دیر دیکھا بھی 2 منٹ سے، اب پھر بچہ کہتے ہیں کہ پھر ڈانٹنا شروع کر دیا ہے کہ اٹھو تیار ہونا شروع ہو جاؤ۔ اچھا جب ہم گھر میں تھے تو تب بھی باتیں سننے کو ملتی تھی، دماغ انہوں نے خراب کیا ہوا ہے، دماغ خراب کیا ہوا ہے، تنگ پڑ گئی ہوں میں، اور جب اب اسکول کھل رہا ہے پھر بھی خوش نہیں ہے مائیں، پھر بھی لگاتار ہمیں ایسی ہی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ دماغ خراب ہے، بیکار کام کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں نا کدھر جائے انسان، کیا کرے؟ بچے کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے۔ ہم تو اپنی مشکلات کا سوچتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیشن ہو جو ہمیں بتائے ہماری مشکلات کیسے کم ہوں گی۔ ہمیں ایسے تمام مواقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ بچے کی مشکلات کیسے کم ہوں، اور اگر ہم بچے کو کوئی مدد دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں سمجھیں۔ ایک کام اگر ہم سیکھ لیں کہ حالات تو ایسے کچھ نہ کچھ چلنا ہے، کوئی نہ کوئی ہماری لائف میں چیلنج آنا ہے، ہمارے اندر اڈیپٹ کرنے کی، حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے اندر ٹھہراؤ لانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ آپ نے ایک جانور دیکھا ہے جو وہ سوشل میڈیا پہ ایک زمانے میں اس کا کافی آیا تھا، اس میں ہے کہ وہ جس رنگ کے اوپر اس کو بٹھاتے ہیں وہ اس کا رنگ فوراً لے لیتا ہے۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط رنگ لیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کوئی سٹیبلٹی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں بچوں کے سامنے بڑی صحیح رول ماڈلنگ کرنی ہوگی، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر عمومی طور پر صبر کی کوالٹی ہو۔ مثلا یہاں سے نکلنا ہے تو ہم لائن بنا کے نکل رہے ہیں، اچھا کچھ لوگ لائن بناتے ہیں لیکن لائن میں بے چین، گھر گئے تو دال بنی ہوئی ہے تو اس پہ بھی موڈ خراب، کوئی چیز مزاج کے خلاف ہوگی تو اس پہ بھی موڈ خراب، یہ کام ایسے کرنا چاہتے تھے ایسے نہیں ہوا، اس پہ بھی موڈ خراب۔ تو اگر ہمارا یہ مزاج ہوگا تو جب ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی تو پھر ہم اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر سکے۔ تو جب ہم نے اس دور میں بھی، ابھی ہم جیسے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی کووڈ اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہا ہے، ہم روٹین میں اپنی زندگیوں میں واپس آ رہے ہیں۔ اب یہ جو ہمارا نقصان اس ٹائم میں ہوا ہے، بچوں کا ہوا ہے، خاندانوں کا ہوا ہے، افراد کا ہوا ہے، ہم ان بچوں کو کیسے کچھ سکھائیں، وہ ہم تب صحیح کر سکیں گے جب ہمارے اندر ٹھہراؤ ہوگا۔ اگر آپ کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ایمان کے اوپر آپ کام نہیں کریں، فتنوں کے دور کی جو حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھ رہے، تو آپ بہت سے کاموں کو نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو فوکس رہنا ہوگا۔
جب فتنہ آتا ہے تو اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے. ہمیں ایز اے ڈاکٹر سکھایا جاتا ہے جتنی بڑی ایمرجنسی ہے، آپ دیکھیں کئی دفعہ سرجری ہو رہی ہوتی ہے، آپ بہت آرام سے، آپ کو عادت ہے، آپ روز وہ 4-5 مریض ویسے ہی آتے ہیں اور ان کی آپ سرجری ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک مریض ہوگا مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، جس کی اپنی باڈی ایسی ہوگی کہ آپ نے اس کا کٹ لگایا اور اس کا خون بہ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ رک ہی نہیں رہا، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ فوکس نہیں ہیں، ڈاکٹر پریشان ہو گیا، ہاتھ پاؤں اس کے پھول گئے، ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا، وہ کام نہیں کر سکے گا. کئی دفعہ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ڈاکٹر بڑے بے حس ہوتے ہیں. بہت بے حسی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک لیول تک اگر ہم بے حس نہ ہوں ہم کام نہیں کر سکتے. مثلاً اگر میرے سامنے کوئی مریض آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کے گھر والے رو رہے ہیں اور میں بھی رونا شروع کر دوں، میں کیسے دیکھوں گی اس کو، کیسے مینیج کروں گی؟ مجھے اپنے نروز کو بڑا کنٹرول کرنا پڑے گا، اندر میری جو بھی کیفیت ہو، کیونکہ مجھے اس وقت صحیح فیصلے کرنے ہیں. تو ہمیں بھی اس وقت جو کام کرنا ہے اپنی نروز کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہاں ہمیں صبح اٹھنا ہے، ہمیں چیزیں تیار کرنی ہے، ہمیں وقت پہ آنا ہے، جانا ہے، ٹریفک بھی ہوگی، نکلنا بھی ہوگا، اسکول چھوڑنا، اسکول لینا، وہی روٹین ساری دوبارہ سے شروع ہونے والی ہیں. دوسری بات، جب بھی کوئی فتنہ کسی قسم کا ٹرائل آتا ہے، بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ یا گھر کے بڑے افراد کی طرف سے ان کو سینس آف کنٹرول ملے. ان کو اگر یہ لگنا شروع ہو جائے کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، چیزیں نہیں مینیج ہو رہی، تو بچے بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں. یہ جو گھروں میں بچے ہائپر نظر آتے ہیں اس لیے کہ ہمارا سینس آف کنٹرول نہیں ہم انہیں دکھاتے. ہم اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے میرے دماغ نہ خراب کرو، نکلو یہاں سے، برتن سمیٹوں، تمہیں سمیٹوں، چیز پکاؤں، یہ کروں، وہ رکھوں، ابھی اس نے بھی آنا ہے، ابھی اس کو بھی دیکھنا ہے، ابھی اس کا بھی فون آ گیا ہے. تو بچے کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں پر نا ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ساری چیزیں. اور تیسرا اہم کام ہوتا ہے جس میں بچوں کو ہمیں ری ایشور کرنا ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے موضوعات پہ بات کرنی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے کووڈ تھا یا کووڈ سے پہلے کیا حالات تھے، باتوں باتوں میں ان سے یاد ہے کیا ہوتا تھا، ہم کیا کیا کرتے تھے، اچھا جب کووڈ کی پیک تھی تب ہم کیا کرتے تھے. بچے اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کریں گے. اچھا اب دیکھیں دوبارہ سے ہم واپس اس روٹین پہ جانا چاہ رہے ہیں، اب ہمیں کن کن چیزوں کی عادت پڑ چکی ہے اور اب ہم نے کیسے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنا ہے. مجھے بھی کئی عادتیں پڑ چکی ہیں، آپ کو بھی کئی عادتیں پڑ چکی ہیں، تو ہم سب کو ان معاملات کو اب دیکھنا ہے. میں نے بھی جیسے کووڈ میں ایک کے بعد ایک کلاس بہت آسانی سے لے لی، ملک کے جس مرضی حصے میں تھی، کیونکہ آن لائن تھی، اسکرین کھولی، جلدی سے بیٹھے کلاس لے لی. اور اب مجھے ایک دم فیل ہو رہا ہے کہ میری کلاسز کم ہو رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں نے ایک کلاس لی، اب دوسری کلاس لینے کے لیے مجھے کسی جگہ جانا ہے، گھنٹے کا راستہ ہے، ٹریفک ہے. پہلے تو میں وہی 5-5 منٹ 10-10 منٹ کے وقفے سے یہ بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا. اب نہیں، فزیکلی جانے میں پھر آپ کو کم کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے. تو آپ ایک قسم کی پریشانی جو ہے وہ نہیں مچا سکتے. 3-4 ایریاز پہ میں بات آپ سے کروں گی بچوں کے لیے. ایک تو ہم سمجھیں گے کہ بچوں کو کیسی گائیڈنس دینی چاہیے، بہت سے جو معاملات وہ دیکھ رہے ہیں کووڈ سے ریلیٹڈ. دوسرا میں بات کرنا چاہوں گی بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، وہ کیسے متاثر ہوئی ہے. تیسری میں بات کروں گی کہ بچوں کے جو اس وقت ایکیڈیمکس کے، تعلیم کے حالات ہو چکے ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اور اگر کوئی بچہ کر نہیں پا رہا، پڑھ نہیں پا رہا، انگیج نہیں ہو رہا پڑھائی میں، تو اس کے لیے ہم کیا کریں. اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے سوالات بھی لوں گی. پہلی بات یہ ہے کہ بچے نا ہم سے رہنمائی چاہتے ہیں. ہم جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے اس میں یہ نہ سوچا کریں کہ ہم جو مرضی باتیں کریں، ہمارے سامنے اسکرینز بھی کھلی ہوئی ہیں، ہم لگاتار وہ گفتگو کریں، ڈسکشن کریں، کیونکہ بچہ کھیل رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، اس کی پریشانی اپنی جگہ رہے. ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں کچھ بھی، ہم سمجھتے ہیں اس سے بتائیں گے تو وہ بہت پریشان ہوگا. مجھے تو اپنا بھی بچپن یاد ہے، جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی ہے
چاہے خاندان میں یا ملک میں، اور بڑے ڈسکس کر رہے ہیں، تو مجھے دل میں نا خوف محسوس ہوا ہے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی گھر والوں سے کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے بھی نا اگر دیکھا کہ ہماری شکلوں پہ پریشانی ہے تو ایسے کہہ دیا کچھ نہیں بیٹا، کھیلو آپ لوگ، انجوائے کرو، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہے جو چھپایا جا رہا ہے. آپ سب کی بھی یہی کیفیت ہوگی. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کئی دفعہ گھر میں، کاروبار میں کوئی کچھ بھی اور ایسی کسی کی بیماری ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو بات نہیں کی جاتی. تو بچے بھی نا ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ پھر مختلف طرح کے ریئیکشنز دیتے ہیں. ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس کلینک پہ جب اکثر بچے آتے ہیں اور اگر ان کے پیٹ میں بہت درد ہو، معدے میں تکلیف ہو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ بھی کروا لیے، باقی چیک اپ کیا، سب کچھ نارمل ہے، تو ایک بہت بڑا فیکٹر سٹریس کا ہوتا ہے. اور جب پوچھا جائے والدین سے کہ کوئی سٹریس، کوئی پریشانی، کہتے ہیں ہاں مطلب گھر میں چاہے اس کو کیا پریشانی ہے، اس کا تو نہ پڑھنے کو دل چاہتا ہے نہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے. کیسے ان ہیومن جملے ہم بولتے ہیں، کس طرح سے ہم بے حسی کے ساتھ اپنے بچوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کا بچہ اس کا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ وہ پریشان ہے. یا کئی بچے ہوتے ہیں بیڈ ویٹنگ شروع کر دیتے ہیں، رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، مطلب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، 7-8 سال کے بچے ہیں، اور ایک دم سے ان کا یہ بیہیویئر آتا ہے. تو ضرور میں پوچھتی ہوں، کئی دفعہ مائیں کہتی ہیں اسکول چینج کیا ہے یا گھر میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، بیماری ہے یا کوئی پریشانی اور ہے آج کل میں. تو بچے سٹریسفل سچویشنز کو ریئیکٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے بچوں کو فرق دینا ہے کہ ہم پینک میں نہ ان کو نظر آئیں، بلکہ ٹھیک ہے جو جائز پریشانی ہے اس میں جائز طریقے سے پریشان نظر آئیں، اور بچوں کو بتا دیں کہ بیٹا آج کل میں بہت پریشان ہوں، تمہارے بابا کا بزنس بہت ڈاؤن ہے. اب بچہ کہتا ہے کہ ماما پھر ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہوگا، پھر ہمارا گھر بھی کوئی لے لے گا. تو آپ کہیں بیٹا ہم اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی پوری کر رہے ہیں، چلو ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں جس سے رزق بڑھتا ہے. کیونکہ محنت کرنا تو آپ کے بابا کا کام ہے، ہمارا کام دعا کرنا اور رزق کو بڑھانے والے کام لے کے چلنا. کوئی بیمار ہے، ہاں بیٹا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ان کو وہ بیماری ہے، یہ پھر مر جائیں گی. ہاں بیٹا دنیا سے تو جانا ہی ہے نا ایک دن، پھر آپ بھی کسی دن مر جائیں گی. بیٹا ہم سب نے جانا ہے. نہیں آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا. نہیں بیٹا ابھی تو میں بالکل آپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہی، لیکن ہم میں سے ہر شخص نے جو اس کا وقت لکھا ہے اس پر اس دنیا سے جانا ہے. اسی لیے ہم جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویسے رہتے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے، اور اگر وہ چلے جائیں اس دنیا سے تو ہم اللہ سے ناراض نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اصل سنبھالنے والا کون ہے، خیال رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو لے جائے اور ان کا خیال نہ رکھے؟ اور پھر کتنے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، صحابیات کے واقعات وہ سنا کر ہم بچوں کو بتاتے. کوئی بھی بات ہو آپ اپنے بچوں سے بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن تب آپ ڈسکس کر سکیں گے جب آپ خود پینک میں نہ ہو. آپ کی اپنی آپ کو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، برا حال، بچوں کو ہم نے کیا بتانا ہے؟ اس لیے دیکھیں پورا سائیکل چلتا ہے. مطلب ہم نے جیسا بچپن گزارا، ہم ایکسپریسو نہیں ہوئے، ہم نے اسٹریسفل سچویشنز دیکھی، اور وہ چلتے 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 اب ہم بڑے ہو گئے، ہمارا کوئی اسکلفل نہیں ہے، پریشان رہنے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے، پریشانیاں ہیں بھی بہت، ہم بھی پھر اپنے بچوں کو وہی ملبہ دیتے ہیں سارا. اور پھر جب وہ جوان ہوتے ہیں وہ بھی پھر اگلی نسلوں کے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں. تو کہیں فل سٹاپ لگائیں نا اس چیز کو. ٹھیک ہے بہت بڑی پریشانی ہے، ہاں بیٹا میں بہت پریشان ہوں. کیوں آپ پریشان ہیں؟ بیٹا ہوں، وقت آنے پہ آپ کو بتا دوں گی. نہیں آپ ابھی بتائیں، نہیں ابھی آپ دعا کریں کہ مجھے جو بھی چیز پریشان کر رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے. میں چاہتی ہوں کہ اس وقت جب میں پریشان ہوں، اگر آپ میری پریشانی کم کرنا چاہتے ہیں، اپنی تعلیم پہ فوکس کریں، اپنی نماز پہ فوکس کریں. اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
اور تیسرا امپورٹنٹ کام یہ ہوتا ہے جب بچوں کو ہم نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو ایکشنز ہیں، جو کرنے والے کام ہیں نا، اس پہ توجہ دیں. ایک لسٹ بنا لیا کریں جب بھی آپ لوگ پریشان ہوں. لسٹ بنایا کریں کہ یہ چیزیں ہیں جو مجھے کرنی چاہیے. پھر اس میں سے دیکھا کریں کہ کون سی چیز میں کر سکتی ہوں، کون سا کام میں کر سکتی ہوں، کون سا نہیں کر سکتی، کون سا کام میرے کنٹرول میں ہے، میں اس پہ توجہ دوں. ہم اگر لسٹ بناتے بھی تو ہم کہتے ہیں ساس کو ایسے بولنا چاہیے، بچے کو یہ کرنا چاہیے، میاں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، بجلی کو نہیں جانا چاہیے، پانی کو آنا چاہیے، موسم ایسا ہونا چاہیے، یہ چیز یہ نہیں پڑھانی چاہیے، ٹیچر کو ایسے بیہیو کرنا چاہیے. دوسری چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ افراد ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ موسم ہمارے کنٹرول میں ہے. ہاں، اس کو مینج کیسے کرنا ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے، میں بس اس پہ توجہ دوں. تو رول ماڈلنگ، اس موقع پہ بھی بچے کو جو چاہیے ہماری رول ماڈلنگ چاہیے. مطلب اس نے دیکھا کووڈ سے پہلے بھی ہم پریشان، کووڈ آیا تب بھی پریشان، کووڈ ختم ہو رہا ہے تب بھی پریشان. کہتے اماں تو نہیں بدلی، کووڈ آ کے پوری دنیا کو ہلا کے چلا گیا، اماں اسی طرح سے ڈانٹ رہی ہیں، اسی طرح سے مار پیٹ ہے، اسی طرح سے باتیں سنا رہی ہیں، اسی طرح سے ہم سے خوش نہیں ہیں، اسی طرح سے لمبی کمپلینس ہیں میرے بارے میں. تو رول ماڈلنگ، پتہ چلے کہ آپ فتنوں کو سمجھتی ہیں، پتہ چلے آپ نے قرآن اور حدیث پڑھی ہوئی ہے، پتہ چلے آپ نے حالات کے مطابق اپنے سکلز کو بلڈ کیا ہے، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کیا ہے. دوسرا، کووڈ نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میجورٹی افراد جو اس کووڈ کی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کوئی وقت رکھا ہوا تھا. لیکن ایک بات جو ہمیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ وہ افراد تھے سارے جنہوں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا ہوا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں کو موربیڈیٹی. بلڈ پریشر والا مریض خوشی سے ہر ایک کو بتانا پسند کرتا ہے مجھے بلڈ پریشر ہے. آج کام والی نہیں آئی، بلڈ اوپر ہو گیا. آج فلاں نے غصے سے بات کر دی، بلڈ پریشر ہو گیا، سر پہ پٹی بند گئی. بھئی آپ دوائی وقت پہ کھائیں. نہیں، دوائیاں مجھے اچھی نہیں لگتی. اچھا، پھر ہم نے اپنی ڈاکٹری ایجاد کی ہوئی ہے، آج کھا لیتی ہوں 2 دن نہیں کھاؤں گی. پھر بلڈ پریشر ہوگا تو پھر ڈاکٹر نے ایک گولی کی، ڈاکٹر زیادہ ڈوز بتاتے ہیں، آدھی کھاؤں گی. ڈاکٹر جس نے اتنے سال پڑھا ہوا ہے وہاں سے نکلتے ہیں اور ہم جا کر نا وہ جو دکان کیمسٹ کی ہے جہاں پہ کسی نے وہ ڈگری بھی نہیں کی ہوتی ویسے دکان کھولی ہوتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں اسٹرانگ ہے کہ لائٹ ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ اسٹرانگ ہے. اس نے اپنا کاروبار چمکانا ہے. کہتے ہیں ہائے ڈاکٹر نے بڑی اسٹرانگ دوائی دی ہے، پھینکو پھینکو پھینکو. کوئی لائٹ دوائی ہے تو دے دیں، وہ جو مرضی دے رہے ہیں. پھر ہم کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر بڑی خراب دوائیاں دے دیتے ہیں. تو اپنی ہیلتھ، صحت، وزن ٹھیک کرنا، شوگر ٹھیک کرنا، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا، دمہ ہے، ایستھما ہے، اس کو ٹھیک کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے، امانت ہے جسم، ہمیں ان سب کا جواب دینا ہے. مجھے کوئی پوچھے تو میں کہتی ہوں کووڈ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں جوڑا ہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھو. کتنی تم بیکار قسم کے کھانے کھاتے ہو، کتنا تم بیکار قسم کا لائف سٹائل گزارتے ہو. اور جو لوگ مسلمان نہیں تھے یا مسلمان ہوتے ہوئے لباس کا اور اس کا حجاب کی لمٹس نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا کہ یہ جو نقاب پہننے والے تمہیں اچھے نہیں نہ لگتے تھے، اب پہنو سارے نقاب. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں اوف اللہ آپ کو کسی اس میں سانس آتے ہیں؟ مجھے تو سانس نہیں اس میں آتا. تو میں ان کو کہتی ہوں ایگزیکٹلی، اگر آپ یہ کپڑے کا پہن لیتے نا تو آپ کو اس کا مسئلہ نہ ہوتا. اس میں مجھے بھی سانس نہیں آتا. بچوں کی صحت پہ کام کریں، بچوں کو اچھا کھانا دیں. اچھا ہم کہتے ہیں یہی تو مسئلہ، بچے کھانا نہیں کھاتے، اس لیے بچہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیلدی چھلانگ لگا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اور اماں بیٹھی کھاتا کچھ نہیں. کیا کھلانا ہے آپ نے؟ جو چیز پوچھو روٹی ہاں جی، پھل ہاں جی، دودھ پیتا ہے، یہ کرتا ہے. کیا کھلانا ہے؟ پیٹ بھر کے کھائے. پیٹ تو بھرنا ہی نہیں چاہیے. حدیث کیا بتاتی ہے؟ بھوک روک کے کھانا چاہیے. تو ہم تو بچے کو کہتے ہیں یہاں تک بھرے، تن کے. شادیوں پہ آپ دیکھیں بچہ وہ جو ہے نا ایک آدھا کباب بھی نہیں کھاتا، اس کی پلیٹ پہ نا کبابوں کا اور چاولوں کا اور ساری چیز کا پہاڑ بنا ہوا ہوتا ہے.
اب بچہ ایکسائٹیڈ ہے، وہ کزن نظر آ رہے ہیں، بچے نظر آ رہے ہیں، اسٹیج نظر آ رہا ہے، بھاگ کے اس پہ چڑھنا ہے، اور اماں کہتی ہے ٹھوسو ٹھوسو کھاؤ.